اس ڈاکومنٹری کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیگم نصرت بھٹو کیس کے حوالے سے۔ بیگم نصرت بھٹو ورسز چیف آف آرمی اسٹاف لاگٹ کے حوالے سے اگر آپ نے ڈیٹ یاد کرنی ہو تو وہ ہے PLD 1977، سپریم کورٹ کا پیج ہے 657۔ اگر انٹروڈکشن دوں میں آپ لوگوں کو اس کیس کا تو وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء ملک کے اندر امپوز کر دیا۔ مارشل لاء لگانے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے 10 ساتھیوں کو اریسٹ کروا دیا۔ جس نے یہ ریٹ پٹیشن فائل کی وہ تھیں بیگم نصرت بھٹو، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی تھیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 یہ ریٹ پٹیشن فائل کی، جس کے اندر انہوں نے یہ پلی لی کہ یہ جو ڈیٹینشن ہے ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے ساتھیوں کی، یہ اللیگل ہے اور اس کو انویلڈ قرار دیا جائے۔ یہاں پہ جس بینچ نے یہ کیس سنا وہ بینچ مشتمل تھا 9 ججز کے اوپر، 8 جسٹسز تھے اور ایک چیف جسٹس صاحب تھے انوار الحق صاحب، جنہوں نے اس کو ہیڈ کیا۔ چیف جسٹس تھے انوار الحق، اس کے بعد جو ممبر تھے اس بینچ کے وہ تھے جسٹس وحید الدین احمد، جسٹس محمد حلیم، جسٹس صفدر شاہ، جسٹس محمد افضل چیمہ، جسٹس دراب پٹیل، جسٹس محمد اکرم، جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس کیسر خان۔ فیکٹس کے اوپر اگر ہم بات کریں اس کیس کی تو کیا ریزنز بنی مارشل لاء کو امپوز کرنے کی، تو وہ یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1977 کے یہ جو الیکشنز تھے وہ جیتے تو جو اپوزیشن پارٹیز تھیں انہوں نے ان کو پرائم منسٹر تسلیم نہ کیا، انہوں نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے، اینٹی بھٹو موومنٹ جو ہے یہ شروع کر دی گئی، اور اس کے نتیجے میں ملٹری کو ہوا۔ ضیاء الحق صاحب نے آئین پاکستان کو سسپینڈ کر دیا اور ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے 10 ساتھیوں کو اریسٹ کروا لیا گیا۔ اچھا جی، اب جو ریٹ پٹیشن فائل کی بیگم نصرت بھٹو نے، اس کے اندر انہوں نے یہ پلی لی کہ آئین میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے جس کے تحت آرمی چیف جو ہے وہ آئین معطل کرے، اور اس کے بعد ڈیٹینشن جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی یہ ایک اللیگل ایکٹ ہے۔ جو رسپونڈنٹ پارٹی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے ان کی نمائندگی کی AK بروہی ایڈوکیٹ تھے، اور انہوں نے یہاں پہ یہ دلائل دیے کہ 200 کیس کے اوپر انہوں نے رلائی کیا اور نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے اپنے اس اقدام کو صحیح قرار دیا۔ جنرل ایوب کے مارشل لاء کے اگینسٹ انہوں نے اپنے جو مارشل لاء ہے اس کو درست قرار دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹیمپریریلی کانسٹیٹیوشن کو جسٹ سسپینڈ کیا گیا ہے اور بعد میں آنے والے دنوں کے اندر اس کو ریسٹور کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ قرار دیا کہ چونکہ اس وقت آئین پاکستان سسپینڈ ہے، لہٰذا ذوالفقار علی بھٹو کو جو بنیادی جو رائٹس حاصل تھے وہ بھی اس وقت سسپینڈ ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ جو اپلیکیشن ہے، یہ جو ریٹ پٹیشن ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو خارج قرار دیا جائے۔ اچھا جی، اس کے اوپر بڑا دلچسپ جو ہے ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ کا، انہوں نے کیلسنز تھیوری کو اس کے اندر ڈسکس کیا، اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے اوپر بھی انہوں نے انحصار کیا۔ یہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا کہ یہ جو مارشل لاء لگایا گیا یہ ضیاء الحق کی جانب سے، یہ مارشل لاء ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدام ہے اور اس اقدام کی اس وقت ضرورت تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو انہوں نے ڈسکس کیا، انہوں نے ضیاء کے اس ایکٹ کو ویلڈ قرار دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جناب قرار دیا کہ چونکہ الیکشن کے بعد جمہوریت ویسی بحال ہو جائے گی، لہٰذا عاصمہ جیلانی کا جو کیس ہے وہ اس کے فیکٹ اس کیس سے مختلف ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست اور دلچسپ چیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکس کی، وہ تھی آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت ریٹ پٹیشن جو ہے یہ فائل کی گئی۔ اس کے اوپر بات کی گئی کہ یہ ریٹ پٹیشن اس وقت فائل کی جاتی ہے جب کوئی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو بریچ کیا جا رہا ہو اور پبلک انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہو، تب سپریم کورٹ جو ہے اس ریٹ کو آپ فائل کر سکتے ہیں۔ یہ ریٹ مینٹینیبل نہیں ہے،
کیونکہ اس وقت جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں، لہٰذا یہ ریٹ اس وقت سسٹینیبل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان گراؤنڈز کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کے ڈیٹینشن کو لیگل قرار دیا اور اس ریٹ کو خارج کر دیا گیا۔ تو یہ تھا جی بیگم نصرت بھٹو کیس۔